آگے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا جو بیان فرمایا ہے اس میں مختلف واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں جو ان واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ بڑے مختصر لفظوں میں کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی پوری تفصیل بیان نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ واقعات دوسری جگہ یا تو بیان ہوئے ہیں یا بنی اسرائیل کے درمیان مشہور و معروف تھے، اس لیے تفصیل اس کی نہیں آئی۔ تو مناسب ہوگا کہ ان جزیات میں داخل ہونے سے پہلے ایک مختصر تشریح ان واقعات کی اور ان کے تاریخ تسلسل کی کر دی جائے، تاکہ جہاں جہاں ان واقعات کی طرف اشارہ آ رہا ہے اس کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ صورتحال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنو اسرائیل اپنے اصل وطن یعنی فلسطین سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے تھے، اور شروع میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی ایک طرح سے حکومت قائم تھی، لہذا وہ بڑی خوشحال زندگی وہاں پر گزارتے رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حکومتیں مختلف فرعونوں کی طرف منتقل ہوتی چلی گئیں، اور بنی اسرائیل چونکہ وہاں پر اجنبی تھے اور دوسرے ملک سے آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ وہاں کے مقامی باشندوں کا سلوک اچھا نہ رہا، یہاں تک کہ وہ فرعون پیدا ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ اس فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ زیادہ شدید کر دیا، اور جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی نجومی نے اس فرعون کے سامنے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ بنی اسرائیل کے کسی فرد کے ذریعے ہوگا۔ جب اس کو اس پیشین گوئی پر یقین آیا تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکی اگر پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے، کیونکہ پیشین گوئی میں لڑکی کا ذکر نہیں تھا بلکہ لڑکے کا ذکر تھا، اور لڑکیوں سے خدمت لینے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اس واسطے انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے اس ظلم سے بچانے کے لیے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت جس میں وہ رکھے گئے تھے وہ رفتہ رفتہ فرعون کے محل میں پہنچا، اور فرعون نے اس کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی نے اس کو روکا اور کہا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح پلے بڑھے اور جوان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، جس کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ قصص وغیرہ میں آئے گی۔ پیغمبر بننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم اس نے ڈھایا ہوا ہے اس سے ان کو نجات دے کر ان کو اپنے اصل وطن فلسطین میں جانے کی اجازت دے دے۔ لیکن فرعون اس کو نہ مانا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل بحر احمر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے۔ جب وہاں داخل ہوئے تو چونکہ صحرائے سینا میں تھے، پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے معجزاتی طور پر پتھروں سے پانی پیدا کیا گیا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آنے والی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی حاصل ہے، تو اس سرپرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم فلسطین کے اوپر جا کر حملہ کرو اور اس فلسطین کو اپنے قبضے میں لاؤ جو اس وقت ایک دوسری قوم عمالقہ کے تسلط میں ہے،
اور جہاد کر کے اس کو اپنے لیے حاصل کرو۔ لیکن چونکہ عمالقہ کی قوم جو فلسطین پر قابض تھی وہ بڑی قداور تھی اور بہت مضبوط سمجھی جاتی تھی، تو بنی اسرائیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اتنی بڑی طاقت والی قوم سے جا کر لڑ نہیں سکتے۔ چونکہ انہوں نے یہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں وہ اسی صحرائے سینا میں مدت دراز تک گھومتے پھرتے رہیں گے اور ان کو یہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اگرچہ ان کے اوپر سزا جاری کی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اور اس بنا پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو نوازنا چاہتے تھے، اس صحرائے سینا کی جلا وطنی کہہ لیجئے یا اس کی آوارہ گردی کہہ لیجئے، اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی مختلف نعمتوں سے نوازا۔ ان کی بھوک کا علاج یہ کیا کہ من و سلوہ نازل کیا، اور من و سلوہ یہ تھا کہ بٹیریں ان کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھیں جس کو وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے تھے، نیز وہاں پر کوئی ایسی پیداوار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی جو ان کی بھوک کا مداوع کرتی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ اب ہم تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کرنے والے ہیں، وہ کتاب ایسی ہوگی جس میں تمہاری زندگی کے لیے احکام ہوں گے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کوہ طور پر اعتکاف کیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی جو آسمانی کتاب تھی اور جس میں بنی اسرائیل کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بیان ہوئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے تحت کوہ طور پر قیام فرما تھے، اسی دوران بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو سامری کہلاتا تھا، اس نے یہ حرکت کی کہ ایک مصنوعی طور پر ایک جعلی قسم کا بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ در حقیقت تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے تمہیں اس معبود کا پتہ نہیں بتایا، تو تم اب اس کی عبادت کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے اور یہ ماجرا دیکھا کہ لوگوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ در حقیقت ایک ایسا بچھڑا ہے کہ جس میں نہ کوئی نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، یہ محض ایک جعلی قسم کی چیز ہے اور تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کی گئی کہ وہ اس گناہ کو معاف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کی توبہ اس طرح ہوگی کہ جو لوگ بچھڑے کی عبادت میں شریک تھے ان کو وہ لوگ قتل کریں جو بچھڑے کی عبادت میں شریک نہیں تھے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں بہت سے بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جب تورات حضرت بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی تو تورات کو دیکھ کر چونکہ اس میں کچھ ان کو احکام سخت معلوم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک زوردار کڑکے سے متنبہ فرمایا، اور کوہ طور کو بھی اس طرح کوہ طور کے اندر ایسا زلزلہ پیدا فرمایا جس سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم تورات کو نہ مانیں گے تو یہ پہاڑ ہم پر گر پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے تورات کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود تورات کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا نہ ہوئے، اور تورات کے بہت سے احکام جو ان کو دیے گئے تھے ان کی وہ خلاف ورزی کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی حالت میں صحرائے سینا کے اندر وفات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے، اور ان کی بھی ان لوگوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کی۔ یہ ہے واقعات کا وہ پس منظر جس میں سورہ بقرہ کی آنے والی آیتیں
نازل ہو رہی ہیں اور ان واقعات کے مختلف پہلوؤں کے اوپر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے، ان کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں۔ آگے باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کا ذکر میں نے خلاصے کے طور پر پہلے کیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام مذکر بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اس خطرے سے کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو میری سلطنت کو تباہ کر دے۔ البتہ عورتوں کو وہ ضرور زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی کہ تمہاری اولاد جو بھی پیدا ہوتی اسے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ تم اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ نجات کس طرح پا گئے اس کا ذکر یہ ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا جبکہ تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے، فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ فرعون کا لشکر جب سمندر کے قریب پہنچا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی سمندر کے اوپر مارو تو تمہارے لیے اس سمندر کے اندر نکلنے کا راستہ پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے سمندر کے بیچ میں سے خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ سمندر کے اندر اس طرح پیدا ہو گیا کہ اس راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہوا تھا اور بیچ میں خشکی کا راستہ ان کے لیے رکھ دیا گیا تھا، جس سے انہوں نے سمندر کو عبور کر لیا۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ راستے پیدا ہو گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس سے گزر گیا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ ہم بھی اس راستے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر ڈالا، لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو برابر کر دیا اور جو پانی کھڑا ہوا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل گیا اور اس کے نتیجے میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب ان آیات کی مختصر تفسیر و تشریح پیش خدمت ہے۔ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے
تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، عذاب کا نشانہ بناتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جس کا ذکر میں نے تمہید میں کیا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مذکر بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ البتہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ پھر آگے باری تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے کس طرح نجات عطا فرمائی، اور اس کے لیے کیسا غیر معمولی معجزہ ان لوگوں کو کھلی آنکھوں دکھایا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو نجات دی تھی، اور اغرقنا آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا تھا، جب کہ تم یہ سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے لے کر نکلے، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو فرعون سے نجات دے کر فلسطین کی طرف لے جائیں جو ان کا اصلی وطن تھا، اس وقت جب فرعون کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل کھڑے ہوئے ہیں، تو فرعون اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور اس طرح کافی دیر تک تعاقب کا سلسلہ جاری رہا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، یہاں تک کہ سامنے سمندر آ گیا جو بحر احمر تھا۔ وہ سمندر سامنے آنے پر بنی اسرائیل گھبرائے کہ آگے تو ہمارے گزرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جا رہے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی مارے، تو اس کے نتیجے میں سمندر کے درمیان سے ان لوگوں کے لیے راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سمندر کے اندر 12 راستے پیدا ہو گئے، یعنی 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کے تھے ان میں سے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا کہ راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشکی کا راستہ نکل آیا جس میں وہ اپنے گھوڑوں، اپنے سواریوں کے ساتھ گزر سکتے تھے، اور اس طرح پورا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کے پار اتر گیا۔ فرعون جب وہاں سمندر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ راستے ایسے ہیں کہ ان سے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں، چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر اتارا، لیکن جو ہی وہ سمندر کے اندر اترا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو برابر کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ موجوں میں گھر کر فرعون غرق ہو گیا، اور فرعون کے غرق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لشکر کے لوگ بھی غرق ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں جس کا ذکر میں نے تمہید میں کیا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے احکام بتانے کے لیے آسمانی کتاب تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے تھے، اور اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں۔ 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اعتکاف کرنے کا وعدہ ٹھہرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات وصول کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں اعتکاف فرمایا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد سامری کے بہکانے پر ایک بچھڑا جو سامری نے اپنے کسی خاص کرتب کے ذریعے بنایا تھا، اس کو انہوں نے معبود قرار دے کر اس کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی معبود کو نہ ماننا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا تھا، اور کسی بھی طرح یہ نہ جائز تھا، نہ مناسب تھا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو اس بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ چنانچہ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، یعنی 40 راتیں کوہ طور پر اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے پیچھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے نہیں فرماتے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، البتہ اس سے کم جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم اتنا بڑا تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام حالات میں توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کس طرح معاف کیا اس کا ذکر آئندہ آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہاں پر اس کی تفصیل کی جائے گی۔ لیکن بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر جانے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا ہوئی اس انعام کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا۔ فرقان کے معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، تمیز پیدا کر دے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور عام طور سے قرآن کریم میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ تورات کے لیے بھی ہوا ہے اور خود قرآن کریم کے لیے بھی ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں، اور ان سے حق باطل سے ممتاز ہو کر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا، یعنی ایک ایسا معیار عطا فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ تورات کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم حق و باطل کو پہچان کر حق کو اختیار کرو اور راہ راست پر آ جاؤ۔
لیکن تم نے اس تورات کے دیے جانے کے عین درمیان بچھڑے کی پرستی شروع کر دی، شرک کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور وہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، لہذا اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اس کے حضور توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اپنی آپ کو قتل کرو۔ اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تھا کہ جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں آنے والے ہیں، یہاں صرف ان کی طرف ایک اشارہ مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے۔